وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس دعا کے بارے میں بات کریں گے جو میں ہر لیکچر میں تقریباً اس کے شروعات میں پڑھتی ہوں. اس دعا کا میری پرسنل زندگی میں بہت فائدہ ہوا ہے اور اس سے میں بہت زیادہ مستفید ہوئی ہوں، اور یعنی اس دعا کے ساتھ میرا بہت قریبی گہری دلی تعلق بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اگر اس دعا کا ایک ٹائٹل مجھے ڈالنا ہو تو اس دعا کا تعلق کانفیڈنس کے ساتھ ہے. یہ دعا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 میں آئی ہے. دعا کیا ہے؟ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. بہت ہی پیاری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور میں تو کہوں گی کہ اگر کسی کو کانفیڈنس کی ضرورت ہو تو اسے یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے. اگر کسی کو کسی بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا ہے، کسی چیلنج کا سامنا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کو ایک اندرونی قوت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ اس دعا کا فائدہ اٹھائے. اگر آپ نے کوئی مشکل بات کرنی ہے، بہت سے لوگوں کے درمیان میں کرنی ہے، اور آپ کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کنفیوژن یا نروسنس کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اور آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو یاد نہیں رہتی کہ کیا کرنی تھی، کیا بات کرنی تھی، کیا بات نہیں کرنی تھی، بیچ میں سے کچھ پوائنٹس مس ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو یہ وہ دعا ہے جو آپ کو ایسے تمام معاملات میں بہت فائدہ دے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ فرعون سے ملنے کے لیے جائیں، جا کے اس کا سامنا کریں، اور آپ دیکھیں کہ فرعون جو تھا وہ اس وقت کا لیڈنگ پولیٹیشین سمجھ لیں تھا، ایک بہت مین کریکٹر تھا اس دور کا، اور وہ اتنا بڑی ریاست چلا رہا تھا، اس کو تقریر کرنی آتی تھی، اس کو نظام کو سنبھالنا آتا تھا، اسے بولنا آتا تھا، اسے ڈیبیٹ کرنی آتی تھی، اور وہ اپنی اپوزیشن کو فزیکلی بھی کرش کر سکتا تھا اور وربلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی. اس کے بارے میں بھی ہم سیکھتے ہیں قرآن کے اندر. تو ایک ایسے شخص کا سامنا کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو بہت ہی شریف النفس انسان ہیں، اس کے اوپر سے ان کا سٹٹر بھی ہے، یعنی ان کی زبان میں جو لکنت ہے، جو ان کو بولنے میں پرابلم ہوتی ہے، وہ بھی تھی، اور جب وہ نروس ہو جاتے تھے تو ان کی بولنے کی صلاحیت میں اور زیادہ رکاوٹ آ جاتی تھی. اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشن دیا ہے کہ آپ جائیے اور فرعون کا سامنا کیجیے. پچھلی نشست میں سورۃ الشعراء کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو رکاوٹیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، جو ہرڈلز ان کے راستے میں تھیں، ان کا اظہار کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اب انہی رکاوٹوں کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے. وہ دعائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حوالے سے کی ہیں، ان رکاوٹوں کے حوالے سے کی ہیں. یہ جو مشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا چیزیں انہیں چاہیے، کیونکہ ایک سپر پاور کے پاس، جو دنیاوی اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کے پاس جا کر انہوں نے اس کا سامنا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں، یعنی فرعون کے مقابلے میں، جس کے پاس پوری کنگڈم ہے، پوری مملکت ہے اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ کون سی آرمی ہے؟ صرف وہ خود اور ان کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. اور وہ جو بھائی انہوں نے دعا میں ہم دیکھیں گے اسی میں کہ جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھ مانگا ہے، وہ اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی دعا میں بات کریں گے.
ہم دیکھیں گے کہ ہارون علیہ السلام کا سٹیٹس مصر کے اندر ایک غلام کا ہے، وہ وہاں پر کوئی جرنیل نہیں ہے، کوئی ہائی سٹیٹس نہیں ہے، تو وہ تو خود اپریسڈ قوم ہیں، ایک مظلوم قوم میں سے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ایک وانٹڈ ہیں ایک مرڈر کیس میں، وہ تو اپنا ملک ویسے ہی چھوڑ کر بھاگ کر نکلے ہوئے ہیں، اور جائیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کا کرمنل سٹیٹس ہے اور ایک کا سلیو سٹیٹس ہے، اور انہوں نے جا کر ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات کرنی ہے، گویا کہ اس کے سامنے جا کے گستاخیاں کرنی ہے، اس کو کہنا ہے کہ تم اصل بادشاہ نہیں ہو، اصل بادشاہ تو میرا رب ہے، اور یہ جو تم بنی اسرائیل کو غلام بنائے بیٹھے ہو یہ تمہارے غلام نہیں ہیں، یہ میرے رب کے غلام ہیں، تو تمہیں انہیں آزاد کرنا پڑے گا۔ یعنی ان دونوں نے جا کے فرعون کو خبردار کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جیسے دیکھیں کہ آج بھی دنیا میں کنگڈمز ہوتی ہیں، اور آج بھی دنیا میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہیں، اور ایسی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کہ جہاں پر ان کی کالز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، ای میلز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کئی کئی ملکوں میں جو آپ کی ٹیکنالوجیز وغیرہ ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہیں، وہ سب بین ہیں، اور ایسے ایسے ملک بھی ہیں کہ جن کا میں نام نہیں لوں گی، کہ جہاں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک خاص ایپ دیتے ہیں کہ اسی کے ذریعے آپ نے بینکنگ کرنی ہے، اسی کے ذریعے آپ نے یہ سوشل میڈیا یوز کرنے ہیں، ساری کمیونیکیشن انہی ایپ کے تھرو کرنی ہے، اسی کے ذریعے آپ نے ای میلز کرنی ہے، اور کسی ایسے شخص سے آپ کی سمجھیں کہ میٹنگ ہونے والی تھی جس کو وہ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی فلانے ملک سے ہے، تو وہ بھی غائب اور آپ بھی غائب۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کنٹرول ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کے اندر، اور فرعون تو ڈکٹیٹرشپ کی مثال ہے نا، اس کی سب سے اعلیٰ مثال، اس کی ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جس میں وہی ایک ہی ہیڈ ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے خدا مانتا ہے، اس کی ایسی اتھارٹی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اور ان لوگوں نے جا کر اس کے منہ پر ایک طرح سے اس کی بے عزتی کرنی ہے، بیسیکلی اس کو اس کی اوقات دکھانی ہے۔ تو اس کے لیے ان کو کیا چاہیے ہوگا، کون سی آرمی چاہیے ہوگی، کیسے پیسے چاہیے ہوں گے، کس قسم کی مدد چاہیے ہوگی، کہ آپ دیکھیں کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی رکاوٹ ہو، جو بھی مشکل ہو، جو بھی پرابلم ہو، جو بھی ہرڈل ہو، اصل چیلنج آپ کے سینے کے اندر ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا سورہ شعراء میں یضیق صدری، کہ میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اسی کے جواب میں یہاں پر اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہاں پر دعا مانگی ہے، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ آپ سمجھیں کہ آپ نے کسی ایسے شخص سے بات کرنی ہے جس سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ لائرز ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، یعنی اپنے اپنے فیلڈ میں آپ لوگ کانفیڈنٹ ہوں گے، لوگ آپ کی بات سنتے ہوں گے، آپ جب بات کرتے ہیں تو لوگ آپ سے کنونس ہوتے ہیں، جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں، اکثر پیرنٹس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ بچہ صرف آپ کی بات ہی سنتا ہے، آپ کی بات ہی مانتا ہے، آپ اسے یہ بات سمجھائیں، تو جو لوگ ہیں وہ آپ کی بات سے کنونس ہوتے ہیں۔ اسی طرح لائرز کو اچھا بھلا کیس ہینڈل کرنا آتا ہے، اپوزیشن کا سامنا کرنا آتا ہے، اپنا کیس کنونس کرنا آتا ہے، جیوری کو کنونس کرنا آتا ہے، جج کو کنونس کرنا آتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اسی لائر کی زندگی میں، اسی ڈاکٹر کی زندگی میں، اسی ٹیچر کی زندگی میں، اسی پروفیسر کی زندگی میں، اس کے گھر میں جیسے ان کے فادر ہوں گے، آپ کے مدر ہوں گی، آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہوں گے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے اسپاؤس ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو جو ان لوگوں کو بھی چپ کرا سکتے ہوں۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا سائیکلوجیکلی اتنا افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو چپ کرا دیتے ہیں، ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ ان کے آگے کچھ بول نہیں پاتے، وہ ان کو کنونس نہیں کر پاتے، اور وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل اطمینان سے ہو، وہ نروس نہ ہو، کیونکہ اگر آپ نروس ہو گئے نا تو اسمارٹ سے اسمارٹ بندہ بھی بے وقوف دکھائی دیتا ہے۔ میڈیا میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے آپ کبھی کبھی دیکھیں گے کہ کسی انٹلیکچوئل کو انٹرویو کے لیے بلایا ہوا ہے، اور جو پروگرام کا ہوسٹ ہے اس کو بڑے ہوسٹائل اور بڑے طریقے سے بات کرنی آتی ہے، انٹرویو کرنا آتا ہے،
اب آپ دیکھیں کہ بات تو اسے کرنی آتی ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، علم اسپیشلسٹ کے پاس ہے، عالم کے پاس ہے، لیکن وہ عالم کو اتنے ایگریسولی بات کرے گا، اتنی ایگریسولی اس پر اٹیک کرے گا کہ وہ عالم بھی بالکل کنفیوز ہو جائے گا، اس کو کوئی بات نہیں، کوئی جواب نہیں سوجھ رہا ہوگا، کیونکہ وہ نروس ہو جائے گا تو اس کو کسی بات کا جواب ہی نہیں آئے گا، وہ ایک بیوقوف لگ رہا ہوگا۔ اور آپ سوچیں کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے نا سبجیکٹس پر کتابیں لکھی ہوئی ہوں، وہ ماہر ہو اس چیز کا، وہ اسپیشلسٹ ہو اس علم کا، ایون اس نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، دو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوں، وہ اس ہوسٹ کے سامنے بالکل بیوقوف لگے گا۔ کیونکہ اس کو اتنا انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے۔ کمیونیکیشن میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ہوا کیا، اس کو قرآن کیسے ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس بیچارے گیسٹ کا نا دل تنگ ہو گیا، اس کا سینہ تنگ ہو گیا، اور ایک دفعہ جب وہ تنگ ہو گیا تو پھر اس کی زبان کیسے چلے گی؟ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربی اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے یا اسے کھلا رکھ، یعنی میں کام رہوں، میں پر اطمینان رہوں، میں نروس نہ ہو جاؤں، مجھے غصہ نہ آئے، میرے جذبات قابو میں رہیں، مجھے کوئی بھڑکا نہ سکے، مجھے کوئی غصہ نہ دلا سکے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جنہیں عام طور پر غصہ نہیں آتا، اور جب غصہ آئے تو پھر ان سے ایسا غصہ چڑھتا ہے کہ ان سے اس میں بات نہیں کی جاتی، بولا نہیں جاتا، ان کے منہ سے اس طرح سے الفاظ نہیں نکلتے، تو گویا ایسے کہ جیسے ایک ڈسیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر اس وقت جب وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور کوئی اور الٹی بات شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نروس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پیرالائزنگ ٹائپ کا ایفیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے وہ سب سے اہم ہے، کیونکہ جو مشن ہے ان کا وہ کمیونیکیشن ہے اصل میں۔ انہوں نے بات آگے بیان کرنی ہے، اور اس بیان کرنے کے لیے اگر ان کے اندر کامنس نہیں ہوگی، ایک اطمینان نہیں ہوگا، تو وہ اپنا مشن پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو پہلی چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی وہ انہوں نے کانفیڈنس مانگا، سینے کا سکون مانگا، ربی اشرح لی صدری۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا مشن میرے لیے آسان کر دے، یعنی میرا دل اگر کام رہے گا، مطمئن رہے گا، تو پھر میں اپنا کام، اپنا مشن کر سکوں گا۔ لیکن اس کے بعد جو آگے جو رکاوٹیں ہیں، جیسے اس کی ملٹری ہے، اس کی فورسز ہیں، وہ مجھے سزائے موت دے دیں، مجھے پکڑ لیں، مجھے روک دیں، وہ چیزیں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کہا کہ میرے رب میرے لیے میرا مشن آسان کرتے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے دل میں ایک اطمینان سا آ جائے گا کہ میں یہ مشن، یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ وہی اللہ جس نے یہ رکاوٹیں خلق کی ہیں، وہی ان رکاوٹوں کو ہٹا سکتا ہے۔ تو میں اسی سے مانگوں گا کہ وہ میرے راستے کی رکاوٹوں کو آسان کر دے، ورنہ مشکلات سے اب میں نے نہیں ڈرنا۔ دل میرا مطمئن ہے تو مشکلات سے ڈرنے کی مجھے کوئی اب ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے میرا رب میرے کام آسان کر دے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اچھا، پھر آگے کیا رکاوٹ تھی، آگے مسئلہ کیا تھا کہ سورہ شعراء میں انہوں نے کہا وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، کہ میری زبان نہیں چلتی۔ کیونکہ جب وہ نروس ہو جاتے ہیں، یا جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں، یا وہ پریشان ہوتے ہیں، اینکشس ہو جاتے ہیں، ان کو سٹریس زیادہ ہو جاتا ہے، کسی بھی جذبے میں بہت زیادہ جیسے ایلیویٹڈ ایموشنز ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ جذبات بڑھ جاتے ہیں، تو پھر کمیونیکیشن ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اب یہ زبان کی گرا کا کھولنا، کیونکہ ان کو تو سپیچ پرابلم تھی نا، ان سے بولا نہیں جاتا تھا، جب وہ نروس ہو جاتے تھے تو وہ اور خراب ہو جاتی تھی، ان کے لفظ نہیں نکلتے تھے، وہ کافی زیادہ ہکلاتے تھے۔ تو پھر اسی لیے تو دیکھیں فرعون بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، اس نے کہا کہ وہ تو تقریباً بات ہی نہیں کر سکتا، اس کے تو منہ سے بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ اس نے کچھ ایسا کہا تھا کہ میں بہتر ہوں یا یہ بے عزت کیا ہوا کہ جس کو تو بات کرنی بھی نہیں آتی، یہ فرعون نے ان کے بارے میں کہا۔ تو یہاں پر جب سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور یہاں پر کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ نا جیسے ایک گرہ ہوتی ہے، فرض کریں کہ میرے پاس کوئی رسی ہے، کوئی ڈوری ہے، یا سمجھے کوئی تار ہے اور اس کی گرہ بندھی ہوئی ہے۔ جب گرہ بن جاتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کی شروع کہاں ہے اور اس کا آخر سرا کہاں ہے۔
اور ایک بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ نا کہ اصل میں اس کی یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، وہ آپس میں اس طرح گٹ مٹ جاتی ہیں، وہ اصل میں ایسے الجھتی ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی اگر بہت ساری تاروں کی آپس میں گرا لگ گئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی تار ہے، اور لیکن یہ سب ایک دم سے نا آپس میں الجھ گئی ہیں، اور اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو وہ ناٹس کھولنی پڑتی ہیں، تو پھر آپ کو جب وہ کھلتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا اس میں سے ایک نکل رہی ہے، دو نکل رہی ہیں، تین نکل رہی ہیں، یہ تو اتنی تاریں تھیں جو آپس میں جڑ کر لگ رہا تھا کہ ایک ہی تار ہے، یا اس کا یہ اینڈ تھا اور یہ اینڈ تھا، یا اس کی لمبائی اتنی ہے، یہ سب ناٹس کھلنے کے بعد پتہ لگتا ہے۔ یعنی آپ کو وہ چیزیں کلیئر پتہ نہیں لگ سکتی جب وہ آپس میں بندھی ہوئی ہوں، آپس میں گرا لگی ہوئی ہو۔ اسی سے استعارہ لیا گیا ہے اسپیچ کے بارے میں، کمیونیکیشن کے بارے میں، کہ اگر کوئی نروس ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنی اصل بات کو بھول کر الٹی سیدھی بات کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہو کہ میں نے 5 باتیں کرنی ہے، پوائنٹ اے ہے، پھر اس کے بعد بی پر میں نے جانا ہے، سی کی بات کرنی ہے، یعنی اے بی سی ڈی ای باتیں میں نے کرنی ہے، لیکن اب آپ نروس ہو گئے تو کیا ہوا، ڈی اے سی بی ڈبلیو ایکس کہاں کہاں بات پہنچ گئی آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے شروع کیا کیا ہے، ختم کہاں کیا ہے، آپ کیا بول رہے ہیں، اور آپ کی پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد بھی اتنی نروسنس کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے وہاں بولا کیا ہے، میں نے کہا کیا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اصل میں کہ انسان جس کلیئرٹی سے بات کرنا چاہتا ہے نا اس میں گرہ بن جاتی ہے، زبان میں گرہ لگ جاتی ہے، اور یہاں پر دعا کی جا رہی ہے اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، کہ اصل میں ان کو اتنا کانفیڈنس ملے، ان کو دل کا اس طرح کا سکون ملے کہ جب وہ بات کرنے لگیں تو ان کی بات شروع سے آخر تک بالکل کام رہے، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، وہ ساری بات بالکل لاجیکل طریقے سے بڑے ترتیب وار آرام سکون سے کر سکیں۔ اور اسی دعا سے ہم سیکھ رہے ہیں اب کہ جب ہمیں بات کرنی ہوتی ہے، کسی کو کنونس کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی بات کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بات میں اگر آپ بہت ساری چیزیں مکس کرو گے، ادھر ادھر جاتے رہو گے، جو مین بات ہے، جو بیسک بات ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، کہ میری زبان میں جو گرہ لگی ہوئی ہے اس کو آپ کھول دیجئے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس دعا کے ساتھ میرا اپنا ایک بہت ذاتی گہرا تعلق ہے۔ اصل میں جب میں نے اپنا یہ معلمہ کا کورس کیا تھا النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ سے، تو اس وقت یہ کووڈ کے نا دن تھے، تو ہم جیسے لوگوں کو جو جاب بھی کرتے ہیں ان کو یہ بہترین موقع ملا تھا کہ گھر بیٹھ کر اب ہم فوکس ایک چیز پر کر سکیں، کیونکہ جاب تو ابھی چھٹیاں چل رہی تھیں، اس میں تو ٹیچنگ میں تو اس لیے اب جب گھر بیٹھے تو پھر میں نے اپنا یہ معلمہ کا کورس کیا، اور الحمدللہ وہ اتنا عرصہ بند رہے اسکول وغیرہ کہ وہ کورس اتنے عرصے میں مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب ساری چیزیں کھلیں دوبارہ سے اور ہماری سرٹیفکیٹ سیریمنی ہوئی، تو مجھے وہاں کہا گیا تھا کہ آپ نے یہاں پر آ کر اپنے جذبات شیئر کرنے ہیں، اور اپنی جو آپ کا ایکسپیرینس رہا وہ آپ نے شیئر کرنا ہے آڈینس کے ساتھ۔ اور وہاں پر جب میں اسٹیج پر چڑھی، اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے جب مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ میں نے یہ بولنا ہے، تو میں اس سے پہلے تو یہ رہی اور میں بڑی دعائیں مانگتی رہی کہ کیسے اتنے سارے لوگوں کا سامنا کروں گی، کیسے مطلب میں بولوں گی کیا۔ میں نے ایک پیج پہ لکھ کرنا ساری تقریر لکھی، بڑے اپنے ایموشنز اور بڑی اس میں باتیں لکھیں، اور اس سے پہلے بھی، اور میں نے اپنا سٹارٹ ایسے ہی رکھا تھا کہ میں نے اسٹیج پہ چڑھ کے یہ دعا پڑھنی تھی، لیکن ہوا کیا کہ جب میں اسٹیج پر چڑھی، اب میری ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سب آگے تمام جو باقی میرے ساتھ کی لڑکیاں تھیں ان کے والدین بیٹھے ہیں، کیمراز آن ہیں، اور میں بالکل بلینک ہو گئی۔ میرا پیج میرے سامنے ہے اور مجھے اس کے اوپر نہ لفظ نظر آ رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا بولا، میری آواز کانپ رہی ہے، کہ اس سے پہلے میں آن لائن کورسز کرا چکی تھی، بولنے کا ایکسپیرینس بھی تھا، اور ایون میرا دورہ قرآن بھی اس سے پہلے جا چکا تھا، لیکن جو لائیو آڈینس کے ساتھ تھا انٹریکشن، سمجھیں کہ آپ کسی کو سامنے بات کر رہے ہیں، وہ پہلی دفعہ تھا۔ میرے ہاتھ میں میرا پیج مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کانپ رہا ہے، وہ لوگوں کو ہلتا ہوا محسوس ہو رہا ہوگا، میری آواز کانپ رہی ہے، اور نہ میں نے اس دعا سے سٹارٹ کیا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا سٹارٹ کیا، کیا بولا۔ بعد میں نے اپنی ریکارڈنگ سنی، لیکن اس وقت کچھ نہیں یاد تھا اور کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا بول رہی ہوں۔
اور جب میں اسٹیج سے اتری تو میری فرینڈ نے مجھے یہی کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، بس آئندہ کبھی دعا پڑھنا نہ بھولنا۔ اور اس وقت سے آج تک میں نے کبھی کبھی بھی دعا یہ پڑھنا نہیں بھولی میں۔ اونچی آواز میں یہ دعا پڑھوں یا دل میں کہوں، پڑھتی ضرور ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کو وہ اطمینان دے، میرے دل کو وہ سکون دے، اور بات کو کنٹینیوس کرنے کی، اپنے جو پوائنٹ ہے وہ ڈیلیور کرنے کی، اللہ کا پیغام صحیح اور حق طریقے سے سچے دل سے لوگوں تک پہنچانے کی کہ وہ ان کے دل پر اثر کرے، یہ صلاحیت مجھے دے دے۔ اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی اس دعا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ایون جب میں نے دورہ قرآن کروایا تھا، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میں نے ریکارڈڈ سیشن لیے تھے، لیکن جب میں اس کے لیے بیٹھتی تھی تو اس سے پہلے ایک اتنی انگزائٹی، اتنی ٹینشن ہوتی تھی کہ ایک پارہ مکمل کرنا ہے، میرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، مجھے یہ باتیں کرنی ہے، یہ مجھے چیزیں پوائنٹس اس کے اندر کور کرنے ہیں۔ میں اس دن کا پارہ، جب میں وہ دورہ قرآن کا جو ایک سیشن ہوتا تھا اس سے پہلے میں 2 نفل پڑھتی تھی، پھر بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ میں یہ دعا پڑھتی تھی، پھر اس ریکارڈنگ کے سٹارٹ میں یہ دعا پڑھتی تھی۔ اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اتنی مدد ملتی تھی، اور مجھے نہیں پتہ لگتا تھا کہ کس طرح فلو میں آپ کی بات جا رہی ہے، کتنی لاجک کے ساتھ اتنی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آتی ہے نا اس دعا سے۔ بس وہی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے کی دیر ہے۔ اور جب میرا وہ سیشن مکمل ہوتا تھا نا تو لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے مکمل ہو گیا، کس طرح سے بات جڑتی چلی گئی، کتنی خوبصورتی سے ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوئیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ذات کا بہت فضل اور کرم ہے اپنے بندے پر کہ وہ اس کے راستے پر چلنے والے کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس دعا کو ضرور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اس دعا سے مجھے اپنی سپیچ میں، اپنی باتوں میں اتنی کلیئرٹی ملی ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے مجھے اس سے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ پبلک سپیکنگ کا کیا راز ہے، کس طرح سے بات کی جاتی ہے، تو میں ان تو ہمیشہ یہی ٹپ دیتی ہوں کہ اس کے لیے یہ دعا بیسٹ ہے۔ پوچھے نا کہ سیکرٹ کیا ہے، تو یہی دعا سیکرٹ ہے، کیونکہ آپ کے جب دل مطمئن ہونا، آپ کا دل اطمینان سے ہو، تو آپ کو پھر کسی چیز کا ڈر اور کوئی چیز نہ آپ کو بودر نہیں کرتی۔ آپ کے سامنے کتنے لوگ بیٹھے کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے مائک ہو، آپ کے سامنے کیمراز آن ہوں، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ ریلیکسڈ ہیں، اور آپ کے سامنے صرف ایک مقصد اور ایک گول ہے، کسی کو امپریس کرنا نہیں، کسی کو حوالے دینا نہیں، بلکہ یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، میں انہیں وہ بات اتنے اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکوں کہ وہ بات ان کے دل پر اثر کر جائے۔ آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میری بات گہرائی سے سمجھ جائیں، انہیں اللہ کا پیغام سمجھ آ جائے جو میں انہیں دینے کے لیے آئی ہوں۔ اب اگر میں کسی بچے سے بات کر رہی ہوں تو میں نے کیسے بات کرنی ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائے، میں کسی بوڑھے شخص سے بات کر رہی ہوں تو وہ کس طرح سے بات سمجھیں گے، کسی ہم عمر سے بات کر رہی ہوں تو میں نے کیسے بات کرنی ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ اگر میں کسی غیر مسلم سے بات کر رہی ہوں جس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو مجھے کیسے بات کرنی ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائے، کیونکہ لوگوں سے ان کی عقل، ان کے سٹیٹس، ان کے مرتبے، ان کی تعلیم، تربیت سب دیکھ کر بات کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم ان کی یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھ کر بات کریں گے، اطمینان سے بات کریں گے، تو وہ ضرور بات سمجھ جائیں گے۔ تو یہ اتنا پیارا فارمولا ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کی بات کلیئر ہو کہ کیا چیز ہے جو آپ کسی اور کو سمجھانا چاہ رہے ہو، آپ کے دماغ میں وہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ جب آپ کے ذہن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے تو پھر آپ کو آرٹیفیشل باتیں یا آپ کو اس میں کوئی مسالہ اور مرچ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے دل میں جو واقعی سنسیئر بات ہے، اللہ آپ کے کلام میں روانی دے دے گا۔ یہ ہے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی نروسنس ختم ہو جائے گی، آپ کے سامنے 10,000 لوگ کھڑے ہوں، 5,000 ہوں، 2,000 ہوں، 50,000 ہوں، آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے جو بات کرنی ہے، آپ نے جو پیغام پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ آپ نے وہ گھر بیٹھ کر ایک ٹیبل پر ایک شخص کے سامنے بھی پہنچانا ہے، اور وہ آپ نے کسی سٹیج پر آڈینس کے سامنے 50,000 لوگوں کو بھی پہنچانا ہے۔
اس سے اب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے ایک چیز اپنے سامنے رکھ لی ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آپ نے اپنے رب کو آپ اپنی ڈور تھما دی ہے، اس سے مدد مانگ لی ہے، دل میں اطمینان ہے، دل میں سکون ہے، پوائنٹ آپ کے دماغ میں کلیئر ہے۔ اب اس رب نے میرا کام آسان کرنا ہے، میرے سامنے ایک چیز ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو مسلمان کرنے کی بات نہیں کر رہے، اس کو کنونس کرنے کی بات نہیں کر رہے، اس کو فتح کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ایک ایسی کمیونیکیشن میری اس کے ساتھ ہو کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، میری بات سمجھنے کے بعد وہ مانے یا نہ مانے، لڑائی کریں، فساد کریں، وہ چیز وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ میرا مشن کیا ہے کہ بات ایسی کی جائے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اور فقہ کا لفظ یہاں پر یفقہ قولی میں، میرا قول، میرا کلام ان کو گہرائی میں سمجھ آ جائے۔ فقہ کا لفظ جو ہے نا اصل میں گہری سوچ کو کہتے ہیں، فقہ، میں ایسی بات کروں جو کسی کو سوچنے پر آمادہ کرتے اور وہ واقعی میں گہرائیوں میں اتر کر اس بات کو سمجھ سکے اور اس پر غور و فکر کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی بات کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کانفیڈنس دے، ہماری زبانوں کی گراہوں کو کھول دے، ہمیں مختلف مشکل سچویشنز میں بھی اپنے ذہنوں کو، اپنی زبانوں کو کلیئر رکھنے کی، اپنے آپ کو کام رکھنے کی، اطمینان میں رکھنے کی توفیق دے، اور اس دعا کا اپنی زندگیوں میں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔